السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپس مختصر بریک کے بعد آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے ہی سامعین اور سامعات منتظر ہیں، سننے کے لیے تیار ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو قبول فرمائیں، اور جتنی میں دعائیں کہتا جاؤں آپ لوگ آمین بھی کہتے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا سننا قبول فرمائیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو، مشکلوں کو آسان فرمائے۔ میں بھی آپ کو بریک سے پہلے ایک بات کہہ رہا تھا کہ شادی کے لیے ایک اتنا مجرب عمل ہے، اور گھریلو ہر خوف، ہر پریشانی کے لیے یہ مجرب عمل آپ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک بار سورۃ یاسین شریف پڑھیں۔ سورۃ یاسین شریف پڑھیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو۔ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی سلو موشن والی جو یاسین شریف کوئی قاری پڑھتا ہو اس کو سنیں، اور اس یاسین شریف میں 7 جگہ پر لفظ مبین آتا ہے۔ لفظ مبین، the 7 places you will see a word of مبین۔ مبین پوری یاسین شریف میں 7 جگہ پر لفظ مبین آتا ہے۔ اس مبین کے پاس سٹاپ ہو کر آپ کو اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنا ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہ آپ یاسین شریف شروع کریں، پہلا مبین آئے وہاں پر سٹاپ کر لیں، سٹاپ کر کے آپ سورۃ قریش، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ 7 بار، پھر آگے پڑھیں، دوسرا مبین آئے پھر سٹاپ ہو جائے، پھر 7 بار سورۃ قریش پڑھیں۔ 30 پارے میں ہے، چھوٹی صورت ہے۔ پھر آگے بڑھیں، مبین آئے، پھر 7 بار سورۃ قریش، پھر آگے اسی طرح 7 جگہ پر لفظ مبین آئے گا۔ آپ کو ہر مبین کے پاس 7 7 7 7 7 7 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنا ہے۔ پھر یاسین شریف آپ مکمل کر لیں۔ یاسین شریف کے بعد اب آپ اللہ کے سامنے گر گرا کر آپ دعا فرمائیں۔ کچھ ہی دن نہیں گزریں گے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے، جس مصیبت کے لیے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، جس قسم کا خوف ہو، دشمن کا ہو، جادو کا ہو، جادوگروں کا ہو۔ آج تو دشمن بہت ہے نا، اچھے کام کرنے والے کے دشمن زیادہ ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جو بھی اچھا کام کرنا شروع کرتا ہے اس کے دشمن، اس کے حاسدین، جیلس کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، اس کے دین کے کام میں رکاوٹ کرنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حالت بھی بہت خطرناک ہو جاتی ہے جو دین کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ کبھی مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، لیکن اپنے ہی پیر پر کلاڑی مارتے ہیں، اپنے ہی اولاد کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ اس لیے دشمنوں سے بچنے کے لیے اسی آیت میں وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جادو سے بچنے کے لیے، جادوگروں سے بچنے کے لیے یہ میرا مجرب عمل ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے، میں نے ہزاروں کو بتایا ہے، اپنے شیخ سے سنا ہے اور ان کی کتاب میں نے پڑھا ہے۔ الحمدللہ آپ اس کو عمل میں لائیے، اور خاص کر کے جن کی بیٹیوں کی شادی اور رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں، خود بھی پڑھیے، ماں باپ بھی پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی کچھ وظائف کی طرف متوجہ کیجیے۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھی کہیے کہ نماز کے بعد فلاں اللہ کا نام پڑھ لیں، فلاں پر
اس صورت قریش ہی کو پڑھ لے، چلو پوری یاسین نہیں تو اپنے بیٹے کو کہہ دے، بیٹی کو کہہ دے، صورت قریش کو پڑھ لے 7 بار، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ 70 مرتبہ صورت قریش پڑھ لیں، 7 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کثرت سے پڑھیں صورت قریش، یہ مجرب عمل ہے بہت زیادہ، اور یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے، صورت قریش کی تفسیر میں، اور ان کو ان کے شیخ نے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے بتلایا تھا، اور حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں میری زندگی کا تجربہ ہے، جب کبھی پریشانی مشکل آئی ہے میں نے اس صورت کو کثرت سے پڑھا ہے، اللہ پاک نے میرا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے ایک اور بہت بڑا مجرب وظیفہ بتایا ہے، ماشاءاللہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے، آپ خود کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، آپ نے جن کو بتایا اگر وہ بھی پڑھیں گے یاسین شریف، ایک بار یاسین پڑھیں تو 10 قرآن کا ثواب ہے، تو اگر وہ بھی پڑھیں گے اپنے مقصد کے لیے، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے، اپنے حاسدین اور جادوگروں سے بچنے کے لیے، اسی طرح اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، اس طرح بہت سارے جاب کے لیے، کتنی پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں کے لیے آپ اس مجرب عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے بتایا کس طرح پڑھنا ہے، یاسین شریف فجر کے بعد شروع کرنی ہے، فجر کی نماز ضرور پڑھ لیں۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں میری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ وظیفے تو کرتے ہیں لیکن جو فرض ہے وہ ادا نہیں کرتے، فرض نماز نہیں پڑھتے، وظیفہ صرف پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جو وہ شیطان کا جھنڈا اٹھا کر چلتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے یا پڑھ لیتی ہے تو وہ اسلام کا جھنڈا اٹھاتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تم پڑھو گے، دعا کرو گے تو وہ بھی آمین کہیں گے، ان کی دعائیں تو ویسے بھی قبول، وہ تو انسن ہے۔ اس لیے فجر کی نماز ضرور پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء کے بعد، لیکن فجر کے بعد آپ کوشش کریں ایک بار یاسین شریف پڑھیں، اور ہر مبین کے اوپر by every mubin you just stop and you say 7 times, you recite 7 times Surat Quraysh, 7 7 7 اس طریقے سے 7 places پر آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد کو حل کر دیں گے، ضرور حل کر دیں گے۔ بہن کا سوال، ایک اور بہن کا سوال تھا، سسٹر کا سوال تھا کہ 6-7 سال سے بیماری ہے پارکنسن کی، ہے یا نہیں ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چلتا ہے، ہو یا نہ ہو، ہم تو پہلے دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ گرانٹ یو مکمل شفا، اللہ آپ کو بہت جلد شفا عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بھی بیمار ہیں، اور خصوصاً جو میرا یہ چینل اور میرا یہ پروگرام پابندی سے سن رہے ہیں، اور دوسرے اپنے گروپ پر سب کو بتاتے ہیں کہ اس پروگرام کو سنو، ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور ساری امت کے لیے دعا کرتا ہوں، خصوصاً ان سب کے لیے جو سنتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو جس قسم کی پریشانی میں بیماریوں میں مبتلا ہے، چھوٹی بڑی جو بھی بیماری ہو، آج تو ہر گھر ہاسپٹل ہے، کہیں نہ کہیں کوئی تو کوئی بیماری تو ہے، کوئی نہیں تو شوگر تو ہے، کوئی نہیں تو بلڈ پریشر تو ہے ہی، کوئی نہیں تو پھر ارتھرائٹس کا درد تو ہے ہی، اور کچھ نہیں تو کم سے کم مائیگرین اور آنکھ اور دماغ وغیرہ کی پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مکمل شفا عطا فرمائیں، ظاہری باطنی ہر قسم کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائیں۔ ایک تو میں نے دعا دے دی، آپ سب لوگ آمین کہیں، اللہ ان کو بھی شفا دے، اور آمین کہنے والوں کو بھی اللہ شفا دے گا۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں ہر جگہ پر کوئی حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hello, Assalamu alaikum, Sheikh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Sheikh, you know about the Surah Yasin. If I am right, I write it down. If I just want to check with you, after Fajr prayer,
have to start Surah Yasin, first mubin, stop, then 7 times Suratul Quraish. Correct. Then shall we start from the beginning No, Yasin? no, or you carry no? on, carry on. Carry on. Okay. Then second mubin, 7 stop, 7 times Surah Quraish. Yes, correct. So this way I will finish Until the 7th mubin, and then finish the Suratul Yasin whole. Yes, and then you have to make dua, inshallah. Make dua, inshallah. So this is only for the shadi, or For any problem, for any rukawat, for any, even for jadoo, for jinnat, for परेशानी, for औलाद नाफरमान हो, उनको भी पानी में दम करके पिलाएं, सब के लिए है। इसलिए कि अल्लाह इस कुरान में फरमाते हैं वआमनहुम मिन खौफ, खौफ से मुझे अमन अता फरमा। खौफ बच्चों का भी है बिगड़ जाने का, खौफ बेटियों का भी है शादी न होने का, खौफ जॉब का भी है, हर चीज़ में इंशाअल्लाह। So if husband doesn't eat anything at home, so how I can सिर्फ दुआ करना है, दुआ करना है, सजदे में जाकर या वैसे हाथ उठाकर दुआ करनी है जी। इंशाल्लाह। ओके जज़ाकल्लाह। मैं अभी बोल रहा था कि हमारी एक सिस्टर बीमार है, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब कोई आदमी गायबाना किसी के लिए दुआ करते हैं, आप तो मेरे सामने है नहीं, तो अपने घर पर बैठे हुए हैं, मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ, तो अल्लाह मेरी दुआ, मेरे साथ जो फरिश्ते होते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो भी कहते हैं कि जैसे तूने सबके लिए दुआ की है, ऐसे ही अल्लाह तेरी दुआ को तेरे लिए भी कबूल फरमाए। अब फरिश्तों की दुआ मिल गई, इसलिए जो लोग भी आमीन कहेंगे उनके लिए भी फरिश्ते दुआ करते हैं कि तुमने फलां बीमार आदमी के लिए दुआ फरमाई, अल्लाह तुझे भी शिफा अता फरमाए, तेरे घर में भी अल्लाह शिफा अता फरमाए। माशाअल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल सच है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह सिस्टर को शिफा अता फरमाए और सारे बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमाए। लेकिन उसके लिए वही दो अमल जो मैंने बताए हैं सिस्टर, एक तो ये है कि सूरतुल फातिहा अगर पढ़ सकती है तो 40 बार, हम पूरी ज़िंदगी का नहीं कह रहे, 40 दिन का अमल करके देखो, 40 दिन का अमल करके देखो, इंशाअल्लाह के अपने पानी में दम करो सुबह 2 लीटर में और शाम तक में पूरा कर लो। 40 दिन मुकम्मल इसको आप पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। नंबर 2 पर मैंने कहा कि ये नाफ के अंदर में मस्टर्ड ऑयल में आप दम कर लें, 11 बार दुरूद शरीफ, 11 बार सूरह फातिहा, 11 बार दुरूद शरीफ, फिर उस ऑयल को अपने नाप में लगाएं। 2 मिनट के लिए एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह ये वबरकातुहू। जब भी आपने यही शुक्र है कि दूसरी बहन ने वो किया तो वो ख़त्म हो गई, तो मैं तो ये समझ रही थी कि जो सूरत क्रैश का अमल है वो बीन पे जाके पढ़ के तो फिर पीछे जाना है, पीछे नहीं जाना। नहीं आगे ही चलना है। वो दूसरा अमल मैंने बताया था, वो दूसरा था, ये दूसरा अमल है। वो तो मैंने 7 दिन पढ़ा है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरा ये है कि मेरी माँ रात को डरती हैं, तो उनके लिए भी पढ़ने के लिए आप बता दें कि वो पढ़ें तो फिर डरे ना, वो कमरे में नहीं सोती, दिन में भी नहीं जाती कमरे में। अच्छा ठीक है, आप सुनते रहिए, इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये सिस्टर का जो कॉल है कि वो बीमार है, पाकिस्तान की बीमारी है या नहीं है, उनके लिए मैं कह रहा था कि सूरह फातिहा आप पानी में दम करके पीती रहे 40 दिन तक, या सलामू है वो 111 बार 111 टाइम, 3 टाइम दुरूद शरीफ बिफोर एंड आफ्टर, ब्लो इन द वाटर इंशाल्लाह एंड कैरी ऑन ड्रिंक होल डे, एवरी डे यू डू दिस अमल इंशाल्लाह आफ्टर फजर, और शाम तक पानी पीते रहे और अपने बदन पर भी दम कर लें और नाफ के अंदर भी मस्टर्ड ऑयल में दम करके सूरह फातिहा 11 टाइम, दुरूद शरीफ 11 टाइम बिफोर एंड आफ्टर दम करके इंशाअल्लाह अपने नाफ के अंदर भी अमल करते रहे, और मस्टर्ड ऑयल वैसे भी अपने हाथ में, अपने सर में, दिमाग पर भी लगाते रहे। इंशाअल्लाह दिमाग की कमज़ोरी भी जो टेम्पर प्लेस है वहाँ पर लगाए, अल्लाह पाक उस बीमारी को दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। सिस्टर का सवाल था, वालिदा रात में डरती रहती है, आम तौर पर उम्र जब हो जाती है, आम तौर पर उम्र जब हो जाती है 2 चीज़ की वजह से होती है, या तो कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से डरते हैं, आम तौर पर ये नहीं होता है। जब उम्र होती है तो दिमाग कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा भी हो गया तो छाती भर जाती है, यानी खौफ जैसा हो जाता है और नींद नहीं आती है, या तो दिमाग की कमज़ोरी की वजह से या इस तरीके से उम्र की वजह से ये तकाज़ा होता है। तो उसके लिए सबसे बेहतर अमल ये है कि आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़कर उनके दाहिने कान में और बाएं कान में 3-3 बार दम कर लें आयतुल कुर्सी। इंशाअल्लाह
پھر آئندہ ہفتے اگر زندگی باقی رہی انشاءاللہ میں آپ کو آیت الکرسی کا بتاؤں گا اور اسی طرح اور عمل بھی بتاؤں گا۔ ابھی والدہ کے لیے سب سے اچھا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی 3 بار پڑھیں اور اس کے کان میں دم کر دیں۔ داہنی طرف بھی 3 بار دم کرنا ہے، 3 بار صرف پڑھنا ہے۔ Just recite 3 times, blow 3 times on the right ear and the left ear 3 times. انشاءاللہ دوسرا ایک عمل ہے کہ وہ آیت الکرسی کو اولیو آئل میں دم کر کے سر کے پچھلے حصے میں جہاں پر برین ہوتا ہے وہاں مڈل آف دا ہیڈ میں اس کو 5 منٹ کے لیے مساج کر دیں۔ اگر دماغ کی کمزوری ہے تو انشاءاللہ اس اولیو آئل ہے، زیتون کا تیل ہے جو آپ نے اس میں دم کیا ہے آیت الکرسی کو، اس کو روزانہ 10 12 15 دن کے لیے آپ مساج کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صرف والدہ ہی کے لیے میں سب کے لیے کہتا ہوں جن کو مائیگرین کی بیماری ہوتی ہے ان کے لیے بھی کچھ عمل میں نے بتایا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں بلیک سیڈ آئل ہے، بلیک سیڈ آئل میں تو شفا ہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت کے سوا ساری بیماری سے شفا اس میں ہے، موت کے سوا، موت سے تو کوئی چھٹنے والا نہیں ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ کوئی آدمی اس طرح بلیک سیڈ آئل پی لے کہ میری موت نہ ہے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، موت کے سوا ساری بیماری سے اس میں شفا ہے۔ تو کن پٹی کے اوپر اپنے کان کے پیچھے اس طریقے سے اپنی ٹیمپر جگہ پر بھی یہ بلیک سیڈ آئل کو لگائیں تو انشاءاللہ یہ جو مائیگرین کا پرابلم ہے یہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور بہت سارے لوگوں کو سر میں درد رہتا ہے تو وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا بلڈ پریشر کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے کسمس جو بولتے ہیں اس کو ریزنز بولتے ہیں ہم، ریزن کسمس یعنی ڈرائی گریپس جو ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے انشاءاللہ دکانوں سے، تو اس کو 10 12 15 رات میں گرم پانی میں ڈال دیں، صبح اس پانی کو پی لیں اور اسی طرح وہ ریزنز کو کھا لیں، انشاءاللہ سر کا اور مائیگرین کا درد فوراً جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل بھی بہت مجرب ہے جو حکیموں نے لکھا ہے۔ تو یہ کان میں دم کر دیں، ساتھ ساتھ میں ان کے سر کے اوپر بھی اولیو آئل کو مساج کرے۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے خوف بھی دور ہو جائے گا، ان کو آرام سے نیند بھی آ جائے گی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ستاتی ہو، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی ہے، یا بڑی عمر میں یا بہت سالوں سے کوئی چیز ستاتی ہو تو ان کے لیے بھی آسان ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں رات میں سونے جاتا ہوں، نیند بالکل اچک گئی، نیند آتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا اپنے سونے سے پہلے پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ دعا ہے، آپ چاہے تو آپ نے ریکارڈ کر لیا ہو یا پھر آپ نے لکھ لیا ہو یا پھر ہمارے اس ویڈیو پر اقرا رقیہ شرعیہ اقرا ٹی وی پر یہ ابھی پروگرام ختم ہوتے ہی فوراً اس کو یا آج یا کل اس کو یوٹیوب پر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ وہاں سے انشاءاللہ آئندہ کل اس کو یوٹیوب پر ڈال دیا جائے گا، آئندہ کل، آج نہیں، آج کے پروگرام کو آپ سنتے رہیے، جنہوں نے ریکارڈ کیا ٹھیک ہے، نہیں تو آئندہ کل انشاءاللہ یوٹیوب پر یہ پروگرام آ جائے گا، خود بھی سنیں اور میرے اس پروگرام کو آپ اس کو آگے سب کو پہنچائیے۔ اس پروگرام کو خود اکیلے نہ سنیں، اس یوٹیوب کے چینل کو جو آپ سنیں گے اوروں کو بھی سناؤ، اتنا ثواب ملے گا آپ کو کہ ہزاروں کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں 1000 لوگ سن رہے ہیں، آپ پہنچائیں گے اپنے گروپ میں، ایک آدمی کے پاس فون میں کتنے گروپس ہوتے ہیں اس میں ڈال دیا، آپ وہ سنیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں لکھ دو یو مسٹ لسن دس پروگرام، اٹ ول ہیلپ یو یور سیلف، یور چلڈرن، یور فیملی، انشاءاللہ سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو ضرور یہ کام کیجئے، آپ کے نام اعمال میں ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ دعا جو میں نے بتلائی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بتلائی ہے، اور خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے اس کو پڑھی ہے، 1 دن 2 دن ایسی نیند آنی شروع ہو گئی کہ پھر مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری مشکلوں کو آسان فرما. دعا کر لو اللہ تعالی ہم سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو بات کہی گئی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما, سارے سامعین سامعات کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مشکلوں کو حل فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اعلی اولاد کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.